نمبر 20 پڑوسی کو ستانا۔ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا۔ قیل ومن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون شخص، آپ کس کے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لایا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ رہے، اس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی برائیوں سے، اس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی کو امن و امان نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی، اس کو امام البخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 6016، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو ستانا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کی نفی کی ہے۔ جس چیز پر ایمان کی نفی کی جائے کہ وہ مومن نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کامل الایمان مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں اس کے اس غلطی کی وجہ سے نقصان پیدا ہو گیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور گناہوں سے ایمان کم ہوتا ہے۔ تو جن گناہوں پر ایمان کی نفی ہے وہ گناہ بڑے گناہ ہیں کہ انسان کا ایمان ہی اس سے خراب ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات کم ہوتے ہوتے ذرے کے برابر رہ جاتا ہے، جسے حدیث میں آیا ہے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ ذرہ برابر کیوں ہوا؟ گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ کی وجہ سے ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے، لہٰذا ایمان کی نفی بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی ایمان نہیں لایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، یعنی اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، اس کی شرارتوں سے مأمون نہ ہو۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پڑوسی کو ستانا ایمان کے نقص کا نتیجہ ہے، یا ایمان کا نقص اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پڑوسی کو ستانے کا انجام یہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام اعمال جو جنت سے محروم کرے گناہ ہیں، اور بڑے گناہ ہیں۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں، عام طور سے چھوٹی چھوٹی بات سے آدمی پڑوسیوں کو ستاتا ہے، کبھی پارکنگ کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی گھر کے اندر میوزک ناچ گانے لگاتا ہے، اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں دیکھتا ہے کہ اس کو راحت مل رہی، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ساری مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے، کبھی کچرے کی وجہ سے، کچرا کیا ڈال دیا اس کے گھر کے سامنے، اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اب وہ ٹوکنے لگے تو اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، میری مرضی کچھ بھی کروں گا، کل سے اور ڈالوں گا، آپ کو کیا بولنا ہے، دادا گیری کر کے آج آدمی دوسروں کو، کمزور آدمی ہو تو ڈر کے چپ بیٹھ جائے، بھائی اس سے کون اس کے ساتھ لڑے۔ تو مسلمان بھی بعض اوقات بعض علاقوں میں رہتے ہیں تو غیر مسلم بھی ان سے بدظن ہو جاتے ہیں، خود مسلمان تو ہوتے ہی غیر مسلم بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ پان کھا کے تھوکتا ہے، ہم اس کو منع کریں تو بولتا میرا منہ کہیں بھی تھوکوں گا، تو ایسا مسلمان۔ پڑوسی کا خیال رکھنا، صحابہ یہودی بھی اگر پڑوسی ہو ان کا، وہ کچھ گھر میں بناتے اپنے پڑوسی کو بھیجتے کہ جاؤ، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ یہودی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا لحاظ رکھے، اس کا خیال رکھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں کروٹیں بدل رہا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ جانتا ہو
اور یہ کھا پی کے ایک دم بالکل تر و تازہ رہے، لیکن اس کو اس بات کا علم ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے اور اس کے باوجود اس کا خیال نہ رکھے۔ تو پڑوسی کا لحاظ رکھنا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ اور آج کے اس دور میں پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی ایک عام رواج بن چکا ہے، عام معمول بن چکا ہے۔ آدمی کسی طرح سے لوگوں کو دبا کے، ڈرا دھمکا کے، جھگڑے فساد کر کے یا ایک دم بے حیائی کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے رکھنا چاہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مرد ہیں، عورتیں بھی اسی ہیں، عورتوں کا بھی معاملہ ہے، ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو گیا، گالی گلوچ تک نوبت آ گئی، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ اس دور کی ایک عام برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ نمبر 21، ایک اس میں حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور کہا گیا اے اللہ کے رسول، فلاں عورت ہے، وہ رات میں تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانها بلسانها، وہ عورت بہت سارے نیک اعمال کرتی ہے اور صدقات بھی کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کی زبان خراب ہے، گالی گلوچ اور اس طرح کے طعنے اور بہت ساری برائیاں جو زبان سے ہوتی ہیں، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، آپ نے کہا اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی عورت ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں اور ابن حبان نے اس کو، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان عبادات کا اہتمام بھی کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ پڑوسیوں کو ستاتا ہے تو یہ عمل اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ پڑوسی کو ستانا کوئی برا نہیں سمجھتا ہے کہ پڑوسی کو ستانا بھی، جھگڑے کرنا ان سے کوئی مسئلہ ہے نہیں، یہ تو سبھی جگہ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عام چیز بنی ہوئی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔